جی ایڈوکیٹ صاحب، ایران اور یو ایس اے امریکہ کی لڑائی کیوں ہوئی اور شروع کیسے ہوئی اور اس کی اصل وجہ کیا ہے یار؟ سر اس کی لڑائی کی جو آغاز ہے نا، اس کا لڑائی کا جو آغاز ہے وہ 2025-26 سے نہیں ہو رہا. یہ بیسکلی 1951 کا آغاز جب ہوتا ہے تب سے سٹارٹ ہے، یعنی کہ اچھا 1950 سے. تب ایران نے کیا کیا تھا کہ وہ چاہ رہا تھا کہ اپنا جو ہے وہ آئل ہے اس کو نیشنلائز کرے. نیشنلائز کرنے سے مراد یہ ایران یہ چاہتا تھا کہ میں اپنا تیل جو ہے خود ہینڈل کروں، خود اس کی منڈی ڈیسائیڈ کروں، مارکیٹ اس کو دیکھوں. اس سے پہلے کیا تھا کہ یو ایس اے، یو کے، برٹین کا ہولڈ تھا. ایک یہ خیال جب ایران کو آیا تو ان کا آپس میں کشیدگی ہونا شروع ہوگی. ٹھیک اس کے بعد 1953 کے اندر ڈاکٹر مصدق جو ان کا پی ایم تھا ایران کا، اس کو جو ہے وہ ڈسمس کروا دیا گیا. سی آئی اے کے ایک آپریشن کے تحت آپریشن کیا گیا اور اس کو پی ایم کو ہٹا دیا گیا، جو کہ حقیقی طور پہ ایران کے حق میں انسان تھا. اس کو ہٹا کر جو محمد رضا پہلوی ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا. جب اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا تو تب سے لے کر 1979 تک اس نے جو ہے حکومت کی، رضا شاہ پہلوی نے. اب مزید جو ہے وہ لڑائی کا وجہ کہاں پہ آیا کہ جب ایران کا انقلاب آیا 1979 کا دور آتا ہے، جو کہ ہے خمینائی ایرا، یعنی کہ امیر خمینائی کا دور آتا ہے. ایران میں انقلاب آتا ہے. اس سے پہلے وہ جلا وطن تھے، اب وہ آتے ہیں، ایران میں انقلاب آ جاتا ہے. رضا شاہ پہلوی کی جو حکومت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ ٹوٹلی جو ہے یہاں سے یو ایس اے کے ایران کا آپس میں کنفلکٹ شروع ہو جاتا ہے. یہ بات تھی. جب رضا شاہ پہلوی کا دور آتا ہے تو اسی دوران 1979 کے اندر ایک اور واقعہ پیش آتا ہے، کیونکہ ایران اور امریکہ کی کشیدگی کا ایک بہت بڑی وجہ بنتے ہیں ان کے تعلقات کی. وہ یہ تھا کہ جو ایرانی اسٹوڈنٹ تھے نا، ملٹری اسٹوڈنٹ، انہوں نے کیا کہ یو ایس اے ایمبیسی پہ اٹیک کر دیا. اچھا ہاں، یو ایس ایمبیسی پہ اٹیک کر کے انہوں نے 52 امریکنز کو جو ہے وہ قبضے میں لے لیا، ان کو پکڑ لیا. اور جب ان کو پکڑ لیا اور 444 یعنی کہ 440 ڈیز، ایک سال سے زیادہ تک ان کو اپنے قبضے میں رکھا. ٹھیک ہے، ان کو قبضے میں رکھا. اور یہاں پہ سپر پاور ہونے کے باوجود، اتنی طاقت ہونے کے باوجود، امریکہ آپریشنز کرنے کے باوجود ان کو جو ہے وہ نہیں چھڑا سکا. ایک یہ بہت بڑی وجہ تھی. اور امیر خمینائی کا جو دور تھا نا، انہوں نے آتے سال ہی جو ہے امریکی مخالفت کا اعلان کر دیا تھا. تو یہ وہ دور تھے کہ جہاں پہ امریکہ اور ایران کی آپس میں جو ہے وہ کشیدگیاں چلتی گئیں. اور جب اب حالیہ دور آتا ہے، یعنی کہ 2025 اور 26 جو چل رہا ہے، اس کے اندر جو معاملات ہوئے ہیں، یعنی کہ آپریشن ایپک فری، یہ ایک ایسا آپریشن تھا کہ جس کے اندر مزید جو آیت اللہ خمینائی کی شہادت ہوتی ہے وہ یو ایس اے کی ہی جو ہے اسٹرائک کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی، کیونکہ ایک بہت بڑا نقصان تھا ایران کے لیے اور ان تعلقات میں مزید خرابی کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور واقعہ ہے کہ 1988 کے اندر جب 1980s کے اندر کیا ہوا کہ جب ایران عراق وار سٹارٹ ہوئی تو اس کے اندر جو امریکہ تھا اس نے صدام حسین کا بھرپور ساتھ دیا جب اس نے اٹیک کیا عراق پہ. تو یہ بھی بہت بڑی وجہ ثابت ہو سکی. اسی کے دوران جب یہ جنگ چل رہی تھی تو 88 کا دور آتا ہے. ٹھیک ہے، ایران عراق وار جو ہے اپنے عروج پہ تھی. تو کیا ہوتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز، یعنی کہ آبنائے ہرمز، جہاں سے دنیا کا 20 سے 25% تیل گزرتا ہے، وہ ایران کے ظاہر رسوخ میں. وہاں سے ایک جہاز گزرتا ہے جس کو کہتے ہیں فلائٹ 655. وہ ایک بیسیکلی ایک مسافروں کا جہاز تھا، پلین تھا. نیچے تھا یو ایس اے کا ایک نیوی شپ تھا. اس نے کیا کہا، اس نے وہ بلیم کیا، یعنی کہ وہ یہ کلیم یہ کرتے ہیں، بلیم کہہ دیا، کلیم یہ کرتے ہیں کہ ہم سمجھے جی کہ کوئی ایرانین جو ہے وہ ایئر فائٹر آ رہا ہے، جیٹ آ رہا ہے جو اٹیک کرنے آ رہا ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس پہ اٹیک کر دیا. 290 کے قریب لوگ اس میں تھے، وہ سب کے سب جو ہے وہ اس میں مارے گئے، سب کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ بھی بہت بڑا ایک نقصان تھا ایران کا اور امریکہ اور یو ایس اے کی آپس کے جو تعلقات کی